أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العلي العظيم. So Alhamdulillah, we are doing Kitab al-Sarf, Unit 1, which is about verbs, and we have discussed in great detail the introductory part that involves terms, and then al-Madi, and then al-Mudari, and then we have also discussed al-Abwab, and last time we discussed فعل المجهول. فعل مجهول فاعله, either it is فعل مضارع مجهول or فعل ماضي مجهول. We have discussed them in detail. Then the next topic we are going to take today, part 5, which is إعراب الفعل. إعراب الفعل. So before diving into today's concepts, let's have a quick look on what we have done until now. So every fi'l in Arabic has a fa'il with it, which is in the form of damir, which is called damir, which may be in one of the two forms, either a damir bariz or a damir mustatir. Then that damir or the fa'il will either be the first person mutakallim like ana or nahnu, or it will be the second person mukhatab like anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, or it would be a third person ghaib, which is huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. We have discussed this in detail. I always repeat these concepts because these are the core concepts and everyone should be very clear about them. So the doer or fa'il of every fa'il is either a mudakkar or a muannas. It is either a mufrad or musanna or jama. We also call them wahid, tasniya, and jama. So either it is al-ghaib or al-ghaiban or al-ghaibun. So these are the persons and genders aligned together, like huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, and ana and nahnu. This was the introduction. Then we moved on to fi'l madi. Fi'l madi is made up of two components, the fi'l and the fa'il within itself. So either a fa'il is a damir mustatir or a damir bariz. In the case of huwa and hiya, it is damir mustatir. In case of other fa'il, it is always damir bariz. Damir bariz means a written pronoun or an open pronoun or a pronounced pronoun, right? So damir bariz is what is pronounced, and damir mustatir is what is not pronounced separately. Then we moved on to conjugation of fataha, fataha, fatahu, fatahat, fatahata, fatahna, and then we had all these examples with great detail in them. We did all these exercises, alhamdulillah. If you haven't seen that lesson, please watch that lesson first. Then we moved on to the second part, which is fi'l al-mudari. Fi'l al-mudari can be translated in either one of the three, present habitual or present continuous or future. So al-fi'l al-mudari, the word of fi'l al-mudari is comprised of four parts. The first one is the hurf al-mudari, which is one of the four letters, hamza, ta, ya, nun. Then we have the verb itself, the fi'l, and then we have the pronoun attached to it, of course, which is the fa'il. And then at the end we have the noon Arabi, which is the topic for today. So in fi'l al-mudari, 5 sighas have dhamair mustatirah, like huwa yaftahu, hiya taftahu, anta taftahu, ana aftahu, and nahnu naftahu have dhamair bariz. It means that when I say yaftahu, I mean huwa yaftahu. And when I say taftahu, I can mean hiya taftahu or I can mean anta taftahu. When I say aftahu, it means ana aftahu. And when I say naftahu, it means nahnu naftahu. So when there is damir mustatir, we don't have to write it every time when we don't have to pronounce it every time when we pronounce the fi'l. So in fi'l al-mudari, we have yaftahu, yaftahani, yaftahuna. I have explained this in detail about the noon Arabi. The noons in orange color are noon Arabi, and the noon in jama muannas ghaib and jama muannas hazir is the noon niswah. So keep in mind, this is important for today's lesson. This is noon niswah. Noon niswah means the lady's noon. Okay, so this will not be changed in any circumstances of change in Arab. Although all the orange noons, which are called noon Arabi, will be dropped in certain cases. Okay, so this is very important to understand. Then in taftahu, taftahani, taftahuna, taftahina, taftahana, taftahna, it is the same situation that in the word taftahna, the noon is noon niswa, the lady's noon,
and in other cases all the noons are noon Arabi. Okay, noon Arabi. So noon Arabi will be dropped in certain cases when inshallah we are going to discuss today. Okay, so we practiced yab'asu, yaj'alu, yadhabu, yarfa'u, and in detail we have discussed this all, alhamdulillah. Then we moved on to al-abwab. The abwab are related to the ainul fa'il, the harakat of ainul fa'il, and there are 6 possibilities. I'm summarizing it very quickly because today's lesson is also a little bit long. So it can either be a fataha yaftahu, or it can be daraba yadribu, or it can be nasara yansuru, or it can be sami'a yasma'u, or hasiba yahsibu, or karuma yakrumu. So the abwab that have the opposite harakat are called abwab usul, like daraba yadribu, nasara yansuru, and sami'a yasma'u. These are 3 abwab usul. Usul. This is important. That's why I'm always telling you the same thing. Abwab usul. And then the other ones which have the same harakat on ainul fail of madi and mudare, they will be called abwab furu'. Abwab furu'. Okay. According to the frequency of af'al in the Quran, right? We can like number them like this. The first one is nasara yansuru, most commonly used in the Quran, and then is used is daraba yadribu on the second number, and then fataha yaftahu on the third number, and then all 3 are very less used, like sami'a yasma'u, hasiba yahsibu, and karuma yakrumu are not very frequently used. So the first 3 categories are the most used ones in the Quran. Okay, please note that, and always keep your practices around these 3 abwab. Although you should practice every bab properly and you should know the harakat of ainul fail, but these 3 are the most important. Nasara yansuru is the most important, and then according to the frequency daraba yadribu, and then according to the frequency fataha yaftahu, and then the number 4, 5, and 6 are used equally, and they are like maybe not most of the time, like 25%. So according to the frequency of af'al in the Quran, these 3 are used like 25%, okay, and the other 3 are used 75%, right? So these are less occurring in the Quran. Moving on to the summary again. Now, Fataha Yaftahu, we have discussed in detail. Fataha Yaftahu, Sami'a Yasma'u. Please mute microphone. Tahira was trying from 12:30. I could not pick it up, and I just hooked it up. Then we discussed Sami'a Yasma'u in detail with the examples. These are the examples. Then we moved on to Daraba Yadribu with examples, and these are the examples. We did all the conjugations of Madi and Mudare. If you haven't seen those lessons, please watch those lessons before you watch this one. Otherwise, you will be confused. Then we did Nasara Yansuru with all the examples, and these are the examples. And there are a lot more examples in Nasara Yansuru. It is the most frequently used bab in the Quran. And then we had Karuma Yakrumu, which is less used in the Quran, but there are some important af'al in the Karuma Yakrumu, what we have done until now, alhamdulillah. And then lastly, we had Hasiba Yahsibu with only 2 examples because it's not used in the Quran so much. Last time we discussed in detail al-majhul, al-fi'lun majhulun fa'iluhu, the fa'il whose fa'il is not revealed in the fa'il itself, which is called fa'il al-majhul. The easiest formula for fa'il al-majhul, for madi majhul, is fu'ila. Every word which is madi majhul is on the pattern of fu'ila. Maybe it can be from any bab, but the fu'ila is the same pattern that is followed in madi. So rufi'a, ulima, zulima, and ubida are all from different abwab. They are all from different abwab, but still we can conjugate them in the same way of madi majhul, which is fu'ila. Then moving on to mudari majhul. Mudari majhul is on the wazn of yuf'alu. Yuf'alu, always yuf'alu. So whatever bab it is, it doesn't matter. For yaftahu, it would be yuftahu. For yasma'u, it would be yusma'u. For yadribu, it would be yudrabu. And for yansuru, it would be yunsaru. And that's it. So we conjugated all yuhsharu, yutraku, yuqtalu, and yuzkaru, and all of them are from different abwab. But the pattern for mudari majhul will be the same. Yuf'alu. Now, this is today's lesson. We are starting today's lesson. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم, part 5 of unit 1 of Kitab al-Sarf, and page number 51. Page number 51. Verbs are of 2 types according to their declension. So the first is the non-declinable verbs,
These are sighas whose endings do not change in Arabic. They are called mabni. They are called mabni. So a mabni is the sigha that doesn't change at all. It's always the same. It will not change at its ending. Number two, the second type is the declinable verbs. These are the sighas whose endings change due to particles that precedes them. That precede them, right? In Arabic, these are called mu'rab. So today's dars is about mu'rab and mabni. These two words are the most important. Please write them down. Just take a note because these are the most important two words in today's dars. So mu'rab and mabni is a topic of discussion, especially in ilm al-nahu, when we make sentences. So when we join one word with another word to give it another meaning, then this i'rab and change in i'rab or bina or change in bina will be discussed. So mu'rab and mabni is actually, it can be a topic of ilm al-nahu instead of ilm al-sarf. But here we are discussing them because they are the most important and also that they are always used in the same way as we will discuss today. So, i'rab of fi'l al-madi. Now we'll discuss about fi'l al-madi. All sighas of fi'l al-madi are mabni, non-declinable. All sighas of fi'l al-madi are mabni. They will not be declined. They would not be changed. They would not be changed at their endings. Okay? They do not change irrespective of any particle that may precede them. Four sighas always have a fatha. They are called mabni ala al-fath. This is another term you need to write. Mabni ala al-fath. Mabni ala al-fath means their last letter will always have a fatha. Like here, we have got four sighas. The first one, which is fataha, mabni ala al-fath. The word fataha is mabni ala al-fath. So where is the fath? The fath is here on the letter ha. Okay, the alif at the end is the damir. That's the pronoun. Okay, that's not subject to any change. That's the pronoun. And then we have the third sigha, fatahat. Fatahat. So the ta at the end is the damir. It is the fa'il, the lady who is opening, right? But mabni al al-fath means the fatha at the letter ha. Okay, this is why we say it's mabni al al-fath. Okay, and then fatahna. So in this case, noon alif fathana is the fa'il of the fa'il, is the doer of the verb, right? But so this na is a pronoun in itself, but the mabni al fatha is on the letter ha with the fatha. So whenever we say mabni al fatha, is it means that it has a fatha at the last letter, of fa'il, which is the lamul fa'il. Okay, we are talking about the harakat on lamul fa'il. We are talking about the i'rab on lamul fa'il. Okay, we are not talking about these damair like na or this damir like ta sakina or this damir like alif for the tasniya, right? We are not talking about them. These are pronouns attached to verbs, right? These are the doers or the fa'il. Now, one sigha always has a dhamma, which is fatahu. So this will be called mabni ala dham. Mabni ala dham. When we say mabni ala dham, we don't take the waw at the end into account because the waw alif is the pronoun. Okay, it's the fa'il. It's not the fa'il. It's the fa'il attached to the fa'il, right? It's not the fa'il. It's the fa'il attached to the fa'il. The fa'il itself is fa, ta, and ha. Fa, ta, and ha, which expresses the meaning of opening, to open. Fathan means to open. Fathun means to open, right? So fa, ta, and ha are the three letters that are expressing the fa'il itself, the verb itself, the work itself that was done. The waw alif is the dhamir. It is the attached pronoun. It is the doer. Okay, it's not the fa'il. It's part of the fa'il. It's not the fa'il itself, right? The fa'il itself is fa, ta, and ha. And then the remaining sighas always have a sukoon. Sukoon where? Sukoon on the lamul fa'il, which is the letter ha over here. So they are called mabni ala sukoon. Fatahna. Now you know that this noon is a noon niswah. Noon niswah means the lady's noon. So noon fatha will never ever change because this is the pronoun. This is not the fa'il, it's the pronoun. And then again, noon alif fatha na. It means we.
nahnu, right? Nahnu fatahna. So it means we, but this is the pronoun. So it's part of the fail, but it's not the fail itself, right? It's the fail it's part of the fail madi, but it's not the part of the fail because fail is fatah. So what we learned right now, just now, is mabni ala al-fath, four sigas, mabni ala al-dam, one siga, and mabni ala sukun, two sigas, right? All the other remaining sigas will follow the same thing, like fatahna, fatahna, fatahtuma, fatahtum, fatahti, fatahtuma, but not fatahtunna. Fatahtunna is also mabni ala sukun. So all the others are mabni ala sukun. I think I should write it down to make it very clear. So uh, when we say fataha, it's mabni ala al-fath. When we say fataha, it's mabni ala al-fath. When we say fatahu, it's mabni ala al-dam. When we say fatahat, it's mabni ala al-fath. When we say fatahata, it's mabni ala al-fath. When we say fatahna, then it's mabni ala sukun. When we say fatahta, then it's mabni ala sukun. When we say fatahtuma, then it's mabni ala sukun. When we say fatahtum, mabni ala sukun. Fatahti, mabni ala sukun. Fatahtuma, mabni ala sukun. Fatahtunna, mabni ala sukun. Fatahtu, mabni ala sukun. Fatahna, mabni ala sukun. So this is the term for today. Mabni ala sukun, mabni ala dam, mabni ala al fath. Please take a screenshot if you want to, and also please write something about, like, write the sigas of write the remaining sigas of mabni ala sukun. Okay, and you should know and understand what's the meaning of these three terms. Is there any question? السلام علیکم مولانا. ذرا میں دیر سے خیر یہ لیسن میں تو تھی میں. جی جی مولانا یہاں پہ لکھا ہوا ہے فور سیغاز رائٹ. سو جی مبنی علی الفتح، مبنی علی الضم، مبنی علی السکون. تو یہ تو تین ہو گئے، چوتھا کہاں ہے؟ نہیں نہیں، یہ یوں بات نہیں ہو رہی ہے. یہ کہہ رہا ہے فور سیغاز اور will always have a fatha. Four sigas will always have the اوکے 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 اوکے، فور سیغاز 1 یعنی 2. فتح، فتحا، فتحت اینڈ فتحنا. ہاں، اسی کو آپ ضربہ سے بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ضربہ، ضربہ میں لام الفعل پر زبر آتی ہے نا، آخر میں فتح آتا ہے، جی تو اس لیے اس جی. کو مبنی علی فتح ہی کہیں گے. اچھا اچھا اچھا، فور چلے سیغاز میں آگے کے ساتھ بتا دیا. آپ کو مزید ون کلیئر کر سیغاز، دیتا ہوں. اوکے اوکے اب سمجھ میں آیا جی، سمجھ میں آیا جی. One شکریہ مولانا. siga is always has a dhamma, so this is called mabni ala dham, which is fatahu. تو یہ ایک سیغہ ہے. اب اس کے بعد باقی جتنے نمبرز ہیں وہ تمام سیغہ مبنی علی السکون ہیں. مبنی کے معنی یہ ہیں کہ یہ سیغہ چینج نہیں ہوگا کسی اعرابی حالت کی وجہ سے. یعنی اگر اس سے پہلے کوئی اور پارٹیکل آ گیا تو یہ سیغے چینج نہیں ہوتے. سارے کے سارے سیغے چینج نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، جب بھی فعل ماضی سے پہلے کوئی بھی پارٹیکل آ جائے گا یا کوئی بھی ایسا لفظ آ جائے گا جو اپنے بعد والے لفظ میں چینج لاتا ہے، تو وہ فعل ماضی میں چینج نہیں لا سکتا. ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی لفظ ہو، فعل ماضی میں وہ چینج نہیں لا سکتا، کیونکہ فعل ماضی کے تمام صیغے مبنی ہیں، یعنی وہ سالڈ ہیں، وہ چینج ہونے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ فکسڈ ہے. اب وہ جو فکسڈ ہیں ان کی تین قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے مبنی علی الفتح، جس کے اندر چار صیغے آتے ہیں، جیسے ضربا، ضربا، ضربت اور ضربتا. ٹھیک ہے، ضربا، ضربا، ضربت اور ضربتا، یہ تمام چاروں صیغے جو ہیں یہ بدلتے نہیں ہیں. اسی کو اگر ہم نصرہ پہ ٹرائی کریں تو دیکھیں، نصرہ، نصرا، نصرت اور نصرتا، یہ تمام صیغے کیا ہے؟ مبنی علی الفتح ہے. یعنی ان کا جو لام الفعل ہے، جو آخری لیٹر ہے فعل کا، اس کے اوپر فتح آ رہی ہے، زبر آ رہی ہے. اسی طرح اگر ہم دوسروں کو چیک کریں تو مثال کے طور پہ نصرو، نصرو، تو یہاں پر مبنی علی الدم ہوگا. اور اس کے بعد باقی جتنے صیغے ہوں گے وہ مبنی علی السکون ہوں گے. ٹھیک ہے، جیسے ضربتما، جیسے نصرتم، جیسے علمتی،
یا علمتی. رائٹ. اب صیغہ چاہے مجہول کا ہو یا معروف کا ہو, اس پہ یہ سیم چیز اپلائی کرتی ہے. ٹھیک ہے, چاہے صیغہ معروف کا ہو یا مجہول کا ہو, سیم بات اپلائی کرتی ہے. کیونکہ ماضی کے تمام صیغے چاہے وہ معروف ہو یا مجہول ہو, وہ چینج نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, ان کے اندر کوئی چیز چینج نہیں لا سکتی. اب سوال آ سکتا ہے کہ بھئی یہ کہاں سے سوال آ گیا کہ کیا چینج لا سکتا ہے اور کیا چینج نہیں لا سکتا. تو اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ عربی کے اندر جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ اپنے بعد والے لفظ کے اندر چینج لاتے ہیں. جو حروف ہوتے ہیں وہ اپنے بعد والے لفظ کے اندر چینج لاتے ہیں. لیکن جب بھی فعل ماضی کا کوئی بھی صیغہ آپ کے سامنے ہوگا, چاہے وہ معروف کا ہو یا چاہے وہ مجہول کا ہو, ٹھیک ہے, چاہے وہ فعل معلوم فاعلہ ہو یا چاہے وہ فعل مجہول فاعلہ ہو, دونوں صورتوں میں فعل ماضی کا صیغہ بدلتا نہیں ہے, چاہے اس سے پہلے کوئی بھی لفظ آ جائے. ٹھیک ہے, چلیں اب آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. میرا خیال میں یہ اس کو مزید ایکسپلین کر رہا ہے یہ ٹیبل. The table below summarizes the i'rab of al-madi. اس میں جو گرین والا لیٹر ہے اس کو دیکھیے گا گرین والے لیٹر کو دیکھیے گا. تو لفظ ہے فتح مبنی علی الفتح, یعنی جو ہا لیٹر ہے اس کے اوپر زبر آ گئی فتح آ گیا. رائٹ, اب یہ اسی طرح ہوگا. اوکے, یہ چینج نہیں ہونے والا. فتح مبنی علی الفتح, اس کو ہم ایکسپلین کر چکے ہیں کہ جو ہا لیٹر ہے یہ ہے. باقی الف جو ہے یہ تو اس کا پروناؤن ہے, یہ تو اس کا فاعل ہے نا. اچھا, اس کے بعد فتحو, یہاں پر مبنی علی الضم, کیونکہ ہا لیٹر جو ہے اس کے اوپر دمہ ہے, پیش ہے, اس لیے اس کو کہیں گے مبنی علی الضم. پھر جو ہے فتحت جو ہے وہ ہے مبنی علی الفتح. اس کے بعد فتحتا مبنی علی الفتح. اس کے بعد فتحنا مبنی علی السکون. دیکھیے جو لیٹر ہا ہے اس کو غور سے دیکھیں, جو گرین والا لیٹر ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیں. مبنی علی الفتح, یہ دیکھیے مبنی علی الفتح. یہ دیکھیے مبنی علی السکون, یہ سکون ہے نا ہا کے اوپر. رائٹ, اس لیے اس کو کہیں گے مبنی علی السکون. اب یہ نون زبر نہ ہے, یہ کیا ہے؟ یہ تو اس کا فاعل ہے, یہ فعل تھوڑی ہے, یہ فاعل ہے. فعل پلس فاعل مل کر بنتا ہے فعل ماضی. فعل پلس فاعل مل کر بنتا ہے فعل ماضی. رائٹ, یہ پہلے سبق میں جو بات بتائی گئی کہ ہر فعل کے ساتھ اس کا فاعل بھی ہوتا ہے, فعل پلس فاعل. اب اگر ہم صرف فعل کو الگ کر کے دیکھیں تو یہ لفظ ہے فتح, اس لیے ہم کہیں گے مبنی علی السکون, یعنی ہا لیٹر جو ہے اس کے اوپر سکون ہے, اس لیے ہم کہیں گے مبنی علی السکون. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ جو تین صیغہ ہے وہ ہے فتحتا. فتحتا میں دیکھیے ہا کے اوپر سکون ہے, مبنی علی السکون. فتحتما, ہا پر سکون ہے, مبنی علی السکون. فتحتم, ہا پر سکون ہے, مبنی علی السکون. اب یہ ہا جو ہے یہ ہا کی جگہ کوئی بھی لیٹر ہو سکتا ہے, جیسے نصر, نصرتا, نصرتا ہم کہیں, میں لکھ کے بھی دکھا دیتا ہوں. اگر میں کہوں نصرتا تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے مبنی علی السکون. کیوں؟ کیونکہ نون کے اوپر تو زبر ہے, واق کے اوپر بھی زبر ہے, لیکن رے کے اوپر کیا ہے؟ را کے اوپر سکون ہے. اور یہ جو تا فتحہ تا ہے یہ کیا ہے بھائی؟ تا فتحہ تا تو اس کا فائل ہے نا, یہ کوئی فعل تو نہیں ہے, یہ تو فائل ہے. نصرتا یعنی فعل اور فائل. فعل کیا ہے؟ نصر. تا کیا ہے؟ نصر کا فائل, یعنی نصرتا یعنی یو اوپنڈ. رائٹ, اب یو جو ہے اٹس ناٹ اے پارٹ آف اوپنڈ. رائٹ, اٹس ناٹ دا پارٹ آف اوپنڈ. یو از سم تھنگ ایلس. یو از دا ڈوئر آف the فعل اوپننگ. رائٹ, so or the فعل helping. Right, so you helped. نصرتا, you helped. So you is the file and helped is the verb. نصرتا. اسی طرح نصرتما, تو نصرتما اگر ہم لکھیں تو پھر بھی یہی سیم چیز رہے گی کہ نصر, نون پہ فتحہ ہے, سواد پہ بھی فتحہ ہے, را پہ کیا ہے؟ را پہ سکون ہے. نصرتما, اور تما کون ہے؟ تما جو ہے وہ کرنے والا ہے, کام کرنے والا ہے. مطلب ایکچولی کام کرنے والے دو لوگ ہیں, نصرتما. ٹھیک ہے, تو اس کے سائنس کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہیں کہ تما میں تما ہے یا تما ہے یا تما ہے, یہ ہم ڈسکس نہیں کر رہے کیونکہ یہ تو پروناؤن ہے نا, یہ تو ناؤن ہے, یہ ورب نہیں ہے, یہ ناؤن ہے. اٹس پارٹ آف دا فعل ماضی. چلیں انشاءاللہ بہت زیادہ ڈیٹیل ہو جائے گی تو پھر مزید کنفیوژن ہو جائے گا. نصر تم, نصر تم, نصر تم. اب نصر تم میں فعل کیا ہے؟ نصر. اور تم کون ہے؟ تم اس کا فاعل ہے. اب نصرتا جو فعل ہے اس میں رے کے اوپر کیا ہے؟ رے کے اوپر ہے سکون, اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ مبنی علی السکون. اور تے زبر تا, نصر تم, تے میم پیش تم کیا ہے؟ یہ ہے اس کا فاعل, یہ ہے ڈوور. تم اردو میں کہتے ہیں نا تم نے مدد کی, تم نے کھولا. رائٹ, تم نے دیکھا, تم نے سنا, یہ تم ہے. رائٹ,
तो तुम जो है वो फेल का पार्ट तो नहीं है, जाहिर सी बात है। अच्छा, फतहती, इसमें भी देखिए मबनी अला सुकून। अब इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। फतहतुमा मबनी अला सुकून, फतहतुन्ना मबनी अला सुकून। अगर समझ नहीं आया हो तो आप इंशाल्लाह पूछ सकते हैं बाद में हमसे कांटेक्ट करके, और आप पूछ सकते हैं। फतहतु, फतहतु मैंने खोला, नसर तू मैंने मदद की, कतब तू मैंने लिखा, अकल तू मैंने खाया। ये सब क्या है? मबनी अला सुकून है। ये सब मबनी अला सुकून है। फतहना, खलकना, जअलना, बअसना, समिअना, ये सब क्या है? ये सब मबनी अला सुकून है। क्यों? क्योंकि इसका जो लामुल फ़इल है, जो इसका लास्ट लेटर है, उस पर सुकून है, इस वजह से इसको कहेंगे मबनी अला सुकून। अब इस पूरी बात का फायदा क्या है? ये सवाल आ सकता है, भाई ये क्या, इसको समझने की क्या जरूरत है? अब इसको समझने की जरूरत क्या है वो आपको समझ में आएगा जब आप फेले मुजारे को देखेंगे। अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि फेले मुजारे का क्या केस है। हमने पहले बताया कि फेले माजी का मसला ये है कि फेले माजी मबनी है, टोटल मबनी है, चेंज नहीं होता। ठीक है। अब देखें एराब और फेल मुदारे, पेज 53। ऑल सीगास ऑफ फेल मुदारे अकर इन थ्री ग्रामेटिकल स्टेट्स। तीन ग्रामेटिकल स्टेट्स में फेल मुजारे हो सकता है। फेल माजी कौन से ग्रामेटिकल स्टेट में था? फेल माजी मबनी था, टोटली। ठीक है। अब उसकी जो बिना थी, यानी उसकी जो मबनीयत थी, मबनीयत, राइट, उसकी जो बिना थी, उसकी डिटेल्स हमने ऊपर देखी। मबनी अलल अलल फत, मबनी अलल अलल दम, मबनी अलल सुकून, राइट। वो कहानी हो गई खत्म। अब आ गए हम फेले मुदारे पर। फेले मुदारे की तीन पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं। पहली स्टेट है मरफू, दूसरी स्टेट है मंसूब, और तीसरी स्टेट है मजजूम। मरफू यानी जिस पर रफा हो, मंसूब यानी जिस पर नसब हो, मजजूम यानी जिस पर जज्म हो। इसकी मिसालें देखते हैं। तो जो बुनियादी स्टेट है वो है मरफू। नंबर वन, मरफू, दिस इज द डिफॉल्ट स्टेट ऑफ फेल मुदारे and it remains in this state unless it is preceded by a particle which changes this. तो लफ्ज फेल मुदारे का जो होता है वो हमेशा मबनी, वो हमेशा होता है मरफू। ठीक है। मबनी अलर रफा नहीं। ठीक है, मबनी अलर रफा नहीं बोलना इसको, क्योंकि मबनी एक अलग चीज होती है। मरफ मुअरब है ये। मुअरब है यानी चेंजेबल है, डिक्लाइनेबल है। चेंजेबल, डिक्लाइनेबल, इसको क्या कहेंगे? मुअरब, जिसका आराब चेंज हो सकता हो। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है यहाँ समझाना, प्लीज इसको जरा समझें। ये बहुत लोगों को समझ नहीं होती है बात की, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा वो कंफ्यूज होते हैं। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज है। अच्छा, क्या समझा रहे हैं हम यहाँ पे? हम समझा रहे हैं कि इराब और हरकत में क्या फर्क होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हरकत एंड इराब? ओके, सो फॉर एग्जांपल वी टेक द वर्ड, कौन सा वर्ड ले हम? यअलमु। ये लफ्ज है। ठीक है। इस लफ्ज में आप देखें, हम कहते हैं या, यहाँ पे फतह आएगा, यहाँ पे सुकून आएगा। फिर हम कहते हैं ल, यहाँ पे फतह आएगा। फिर हम कहते हैं मु, यहाँ पे दम्मा आएगा। अल्लाह। जब हम कहते हैं यअलमु, तो इसके अंदर ये जो जबर और जेर और पेश और सुकून और जो भी हरकत लगी हुई है, इनको कहेंगे हरकत। क्या कहेंगे? हरकत। ये क्या है? सब ये हरकत है। लेकिन जो मीम के ऊपर दम्मा लगा हुआ है ग्रीन कलर में, इसको हम कहेंगे ये इस लफ्ज का एराब है। क्या है? एराब है। बाकी क्या है? हरकत है। ये क्या है आखिर में? एराब है। इसको जरा स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर हम आगे बढ़े। एक लफ्ज है मिसाल के तौर पे, हरकत वर्सेस एराब। एक लफ्ज है यस्तगफिरूना। यस्तगफिरूना।
اب یہاں پر حرکات کون کون سی ہیں؟ حرکات یہ شروع میں ہے، یس تغ فی، یہ تمام کیا ہے؟ حرکات ہے. اونا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی حرکات ہے. اب اس کا اعراب کیا ہے؟ اس کا اعراب ہے را پر جو پیش آئے گا، دم آئے گا، وہ اس کا اعراب ہے. رونا، یستغفرونا، رائٹ. یہاں پر اعراب کون سا ہے؟ جو گرین میں ہے. حرکات کون سی ہیں؟ جو بلو میں ہے. یہ فرق ہے حرکات اور اعراب. عام طور پہ لوگ ہر زبر زیر پیش کو اعراب کہتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے، جو کہ غلط بات ہے. یہ حرکات ہیں، اعراب نہیں ہے. اچھا، اسی طرح ایک اور ایگزامپل ہم لیتے ہیں. تھرڈ ایگزامپل ہم لیتے ہیں. یس تغ فی رن، بلکہ تستغفرن. تستغ تستغفرن. یہاں پہ حرکات دیکھیں، تستغ فی نہ، یہ دیکھیے را پر کیا آئے گا؟ اعراب آئے گا. نون پر اعراب کیوں نہیں آیا ہے؟ نون پر اعراب اس لیے نہیں آیا ہے کیونکہ یہ نون اعرابی ہے ہی نہیں. یہ نون نسوہ ہے، یہ چینج نہیں ہوتا. اچھا جناب، آ جائیں پھر سبق کی طرف. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ. ناؤ یو انڈرسٹینڈ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین حرکات اینڈ اعراب. حرکات are everything but the last letter of the فعل itself. So we were discussing here the i'rab of fi'l al-mudari. All sighas of fi'l al-mudari occur in three grammatical states. The first state is the marfu. This is the default state of fi'l al-mudari, and it remains in this state unless it is preceded by a particle which changes it. So yaftahu, yaftahani, yaftahuna is the basic default state. Then number two, it can be a mansoob. A fi'l al-mudari becomes a mansoob when it is preceded by a particle which renders it mansoob. Such particles are called harf nasib. This is another term that we need to understand, and we also need to know how many particles are the huruf nasib. So there are four particles which are called huruf nasiba. Please write them down. An, lan, lan is also there. Kai, izan. An, lan, kai, izan. Now, we are not discussing all four of them, but what is given here is lan. So the word yaftahu will change into lan yaftaha. The word itself was yaftahu. Yaftahu means he will open or he opens. Yaftahu. Yaftahu. Yaftahu means he will open. If I want to say he will never open, he will never open, then what I say lan yaftaha. So the ha at the end gets a fatha instead of a dhamma. Why is it so? It is because of the word lan, which is one of the four letters, one of the four words which are called huruf nasiba. One of the four which are called huruf nasiba. So that's why, because of huruf nasiba, the yaftahu changes to yaftaha, and it changes to lan yaftaha. Why? Because of the huruf nasib. And the huruf nasib right here is the word lan. There are four of the huruf nasiba: an, lan, kai, izan. An, lan, kai, izan. So it could have been either one of the four. It could have been an, which is most frequently used, or it could have been a lan, which is used here, or it could have been a kai, which is not very much used, and another one izan, which is not very much used. So in all these four cases, what we have is
the mansoob, mudare mansoob. Now this word is called mudare mansoob. What I have circled in the green color here is called mudare mansoob. Mudare mansoob, because it is preceded by a harf nasib. Harf nasib. Harf nasib is either one of the four letters. An, lan, kay, izan. Okay. So now the first category of Arab, we know that it can be a mansoob, mudare mansoob. Either it is mudare mansoob, or we can say that it has harf nasiba preceding it, which is one of the four letters, right? An, lan, kay, izan. Want to have a screenshot of this? Please have it. Yaftahu changes to lan yaftahu. Yaftahu means he will open. Lan yaftahu means he will. Lan yaftaha means he will never open. So I cannot say lan yaftahu because it goes wrong in grammar, right? Lan yaftaha is correct. An yaftaha. Yes, the four combinations. An yaftaha, lan yaftaha, kay yaftaha, idan yaftaha. Again, an yaftaha, lan yaftaha, kay yaftaha, and kay yaftaha, and idan yaftaha. So in all the four cases, these two are frequently used. Okay, an and lan are more frequently used than kay and idan. You would hardly see kay and idan. Okay. Now this was the second, which is the mansoob. So basically, the fi'l mudari was marfu. Basically, the fi'l mudari was marfu in the default state. Then it can be mansoob. The fi'l mudari can be mansoob because if of the four letters preceding it, of the four words preceding it, which are called the huruf nasiba are an, walan, kai, izan. Okay, there is also a poetry about it in Farsi, but I will not go into details. Okay, the third one. What's the third possibility? A fi'l al-mudari becomes a majzoom when it is preceded by a particle which renders it majzoom. So these are called huruf jazima. Please write it down. Huruf jazima. Those ones were called huruf nasiba. Now these are called huruf jazima. Huruf jazima. Jazm dene wale huruf. Huruf jazima. The huruf that gives jazm. So these are four particles. What's the meaning of huruf? Huruf means particles. Particles are that renders jazm on the fi'l mudari. So how many are them? These are five. Lam, lamma, lam, amar, la, nahi, and in shartiya. If you want to write them down, you can write them, but it's not necessary in on this stage. It's better if you write them. हरूफ जाजिमा. हरूफ जाजिमा कौन से होते हैं भाई? हरूफ जाजिम कौन से होते हैं? हरूफ जाजिमा ये रहा, पांच हैं वो. लम, लम्मा, लाम अमर, lam, the lam of amr. What is lam of amr? We haven't discussed that yet because we haven't done the fi'l amr. What is the lam amr? The lam amr is used for the ghaib. When I want to tell somebody to do something, that then there we have the lam amr, or we have the la nahi. La nahi. When we say la taftah, then it gives it a jazm, of course. It gives it a jazm, like la taftah, la tansur, or when we say la tahsib, or when we say la tatafakkar, or when we say la tahtasib, or when we say la la tastayqin, or when we say anything which is a nahi. So the nahi is always preceded with a la to say don't. So this la, lie, don't. You can also translate it to lie, don't. Lie nahi means lie, don't, right? Lie, don't. La for expressing the word don't do it, don't sit, don't stand, don't walk, don't talk, don't think, right? And the last one is the particle in. In means if, agar, agar, agar aisa hua, if. So these are five particles: lam, lamma, lame amar, lae nahi, and in shartiya. This is called in shartiya. Not going into detailed explanations for them, but inshallah we'll explain some of them. So these are the huruf jazima. These are five, right? Above we discussed the huruf nasiba. Huruf nasiba are four. An, lan, kai, izan. I can write it down right here. Huruf नासिबा. नासिबा कौन से थे? हरूफ नासिबा अन, लन, कई, इजन. यहाँ लिख देता हूँ. अन, लन, कई, इजन. इन चार हरूफ मुअतबर.
نصب مستقبل قند in دائم اقتضاء بود. This is the share for in Farsi. أن لن كي إذا are called حروف ناصبة. لم لما لام أمر لا النهي and in شرطية are called حروف جازمة. الحمد لله رب العالمين. حروف ناصبہ یعنی وہ حروف جو نصب دیتے ہیں، حروف جازمہ یعنی وہ حروف جو جزم دیتے ہیں. کس کو جزم دیتے ہیں؟ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. کس کو نصب دیتے ہیں؟ فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. کیوں ہم ایسے کہتے ہیں کہ فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں اور جزم دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فعل مضارع ڈیفالٹ اسٹیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. لیکن یہ پارٹیکل جب اس پر داخل ہو جائے، جب اس سے پہلے آ جائے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ فعل مضارع چینج ہو جائے گا، اس کے اندر اعراب واقع ہوگا، اس کے آخری لیٹر پہ چینج واقع ہوگا. اس چینج کو کیا کہیں گے؟ اعراب. تبدیلی اعراب. اور تبدیلی اعراب کیسے ہوگی؟ حروف ناصبہ اور جازمہ کے ذریعے سے. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. تو میں یہاں پہ روک رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کافی ہیوی ڈسکشن ہے، ڈیٹیلڈ ہے. ٹھیک ہے، اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کو سمجھے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا. اور یہ مشکل کانسیپٹ میں میرے خیال میں آخری مشکل کانسیپٹ ہے. اس کے بعد ایسا مشکل کانسیپٹ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، چاہے آپ مصطلح میں آگے بڑھتے جائیں انشاءاللہ، آپ ابواب پہ آ جائیں، آپ ابواب معللہ پہ آ جائیں، آپ حروف علت والے یعنی 6 لیٹرز کے ساتھ آ جائیں. یہ کانسیپٹ ہر جگہ پہ کام دے گا، اور ہم نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو کریں گے. کوئی سوال ہے تو بتائیے پلیز. مولانا جیسا نے آپ کہا کہ کافی ذرا ہیوی جی میٹیریل ہے، تو اس کو کافی سمجھ کے جی جی اسٹڈی کرنا پڑے گا جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اس کو میں آپ لوگوں کو مزید اگزامپلس دوں گا، آپ لوگوں کو مزید اس بات کو سمجھاؤں گا کہ یہ پوری کہانی کیا ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں بٹھانا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے. اور انشاءاللہ ابھی پہلا دن ہے، پہلی دفعہ ہے، پہلی بار آپ کو یہ کانسیپٹ کے بارے میں پتہ چلا ہے، پہلی بار آپ نے ان کو دیکھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے زحمت ہوگی آپ کو. اور اس کو سمجھنے میں تھوڑا سا شروع میں ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب ایک بار بات سمجھ میں آ گئی تو بس دین دیٹس انشاءاللہ دیٹس ایزی. ابھی آپ کو اگر ہم کہیں کہ فعل ماضی، تو آپ جو ہے فٹافٹ سنانا شروع کر دیں گے، فعل ماضی کی ساری گردانیں، سارے کنجوگیشنز آپ بولنا شروع کر دیں گے. اور پھر اگر ہم آپ سے کہیں کہ فعل ماضی مجہول، تو آپ فوراً وہ بولنا شروع کر دیں گے. آپ کو ہر بات سمجھ میں آ رہی ہوگی اس کے اندر. لیکن پہلے دن جب آپ نے یہ سیکھا تھا تو ظاہر سی بات ہے آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو بالکل اسی طرح ہوتا ہے، ہر نئی چیز جب انسان سیکھتا ہے تو اس کے اندر اس کو تھوڑی سی زحمت ہوتی ہے، لیکن ایک بار جب وہ سیکھ لیتا ہے تو پوری زندگی کے لیے وہ اس کی پراپرٹی بن جاتی ہے. دیکھیں نا علم کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ علم جو ہے اپنے صاحب کی حفاظت کرتا ہے. علم اپنے صاحب کی حفاظت کرتا ہے، اور مال کی حفاظت اس کے صاحب کو کرنی پڑتی ہے. یہ آپ نے سنی ہوگی یہ حدیث، جو کہ ایک واقعہ تھا کہ چھ یہودی علماء، بعض روایت میں 10 یہودی علماء اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اس کو ہم ایک چیلنج دیں گے آج. اور چیلنج یہ ہوگا کہ ایک ہی سوال ہوگا، سوال ایک ہی ہوگا، اور جواب اس کو 10 دینے ہوں گے. تو اگر یہ کام کوئی کر سکا تو پھر وہ واقعی سچا ولی ہے، وہ سچا وسیع ہے، وہ سچا نمائندہ ہے اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے، اللہ کو تو مانتے ہیں نا، یہودی بھی مانتے ہیں، اسی اللہ کو مانتے ہیں جو موسیٰ کا اللہ ہے، جو عیسیٰ کا اللہ ہے، جو ابراہیم کا اللہ ہے، اسی کو مانتے ہیں. ہم بھی اسی کو مانتے ہیں. اگر اس کا بھیجا ہوا واقعاً ایک سچا نمائندہ ہوگا تو ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے. 10 بندے جا کے ایک ہی سوال کریں گے، اور ہم دیکھتے ہیں وہ 10 جواب دے سکتا ہے یا نہیں. تو اس واقعے کا ایک حصہ تھا کہ اب سوال کیا تھا؟ سوال بہت سمپل تھا: علم بہتر ہے یا مال؟ علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ کون سی چیز بہتر ہے؟ تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا علم بہتر ہے. تو پوچھا وہ کیسے؟ تو کہا کہ علم اپنے صاحب کی حفاظت کرتا ہے. علم اپنے صاحب کی حفاظت کرتا ہے. نالج پروٹیکٹس اٹس پوزیسر. جس کے پاس نالج ہوتی ہے وہ اپنے صاحب کی حفاظت کرتا ہے. نالج اپنے صاحب کی حفاظت کرتی ہے. اور مال کی حفاظت اس کے صاحب کو کرنی پڑتی ہے. یعنی جس کے پاس مال ہوگا اس کو بس یہی فکر پڑی رہے گی کہ میں اس کی حفاظت کروں. دن رات اس کے دماغ پہ ایک ہی بات ہوگی کہ میں اس کی حفاظت کروں. اور جب علم کسی نے سیکھ لیا تو وہ بالکل ریلیکس ہو گیا، کیونکہ وہ کہیں بھاگ تھوڑی جائے گا. علم کوئی چھین تھوڑی لے گا اس کا علم. ہے نہ چوری ہوگا، نہ اس پہ کوئی افتاد آئے گی، نہ اس میں کبھی لاس ہو سکتا ہے، نہ اس میں کبھی کوئی ایسی چیز آ سکتی ہے جو اس کو نقصان پہنچائے. کیونکہ if you know something it will always be helpful to you. تو it will always help.
if you know even a word, even if you know one word, it will help you. It will help you once in your life at least. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے, اللہ کی باتیں ہیں, اس کے رسول کی کا معجزہ ہے. قرآن ایک معجزہ ہے, بلا شبہ ایک معجزہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہمارے رسول کا معجزہ ہمارے ہاتھوں میں ہے. آپ نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ڈنڈا تھا. اس ڈنڈے کو وہ پھینکتے تھے تو وہ اتنا بڑا اژدہا بن جاتا تھا. لیکن کبھی آپ نے سنا کہ وہ ڈنڈا کبھی حضرت موسیٰ نے کسی کے ہاتھ میں دیا ہو کہ بھائی تم اس کو پکڑو, اس کو پھینکو تو یہ اژدہا بن جائے گا؟ نہیں. جو بھی نبی کا معجزہ ہوتا ہے وہ اس کا پرسنل معجزہ ہوتا ہے, اس کے ہاتھ میں کام کرتا ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں کام نہیں کرتا. لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں کام کرتا ہے. آپ کے ہاتھ میں آپ کو بھی کچھ سمجھائے گا, میرے ہاتھ میں مجھے بھی کچھ ہدایت دے گا. جس کے بھی ہاتھ میں ہے, دنیا کے سب سے پاورفل انسان کے ہاتھ میں ہو پھر بھی قرآن اس کو ہدایت دیتا ہے. دنیا کے سب سے کمزور انسان کے ہاتھ میں ہو پھر بھی قرآن مجید اس کو ہمت دیتا ہے, ہدایت دیتا ہے, اس کو ایک اچھا اس کو ایک خوشخبری دیتا ہے, اس کو اس کی نجات کا راستہ دکھاتا ہے. خیر یہ کافی لمبی ہو جائے گی بات, تو انشاءاللہ اس کو سیکھتے رہیے. اور یہ آپ کے لیے جو ہے انشاءاللہ ایک ڈبل انویسٹمنٹ ہے. دنیا میں آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گا, اور آخرت میں قرآن آپ کا حامی و ناصر و مددگار رہے گا انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین.